مجھے خواب آیا اور اللہ کے یہ الفاظ تھے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آ کر رہنا ہے۔ لیکن یہ الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا۔ جنوری میں اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بھائی کو بھی خواب آیا، اس بھائی کو بھی خواب آیا، اور اس کو 2018 سے خواب آ رہا ہے کہ 20 جنوری کو کچھ ہو کر رہنے والا ہے، یہ نہیں پتا 2023 کی یا 2024 کی، اور کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا خواب جھوٹا ہو جائے، میں اپنے ذمے جھوٹ برداشت کر لوں گا لیکن عذاب نہ آئے، اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا اور اللہ کے یہ الفاظ تھے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ استغفر اللہ، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں جو بات اللہ نے کہلوائی ہے، یہ اس ظالم کے الفاظ تھے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ تو اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا۔ اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، میں تھوڑی چاہتا ہوں عذاب آ جائے، اتنی بات میں نے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے کہلوائی۔ میرے جھوٹے سچے ہونے سے کیا ہوتا ہے، میری کون سا، میں جاتی ہوں، نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر، تو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی نہیں ہے۔ لیکن آئیے آپ دیکھیے قرآن اس کے برعکس کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ شخص غیب کی خبریں بیان کر رہا ہے کہ کل یہ ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ حدیث جبریل بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے علم ہے، مطلب کہ تو بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، لہٰذا میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کب برسے گی یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ خبروں والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، بعض دفعہ بادل آتے ہیں برستے نہیں ہیں واپس چلے جاتے ہیں، تو بارش کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے، بیٹا پیدا ہونا ہے، بیٹی پیدا ہونی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہے، یہ بھی صرف اللہ کے پاس علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کس جان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، وہ کل کیا کمائے گی، یہ کسی کو نہیں پتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جان نے زمین کے کس ٹکڑے کے اوپر اس کی روح پرواز ہونی ہے، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک مکان کے اندر 40 سال تک رہتا ہے، تو اچانک نقل مکانی کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، تو وہاں اس کی روح پرواز ہوتی ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت وہاں لکھا ہوتا ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کیوں ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، وہ اللہ تو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہلا انسان آ کر سوشل میڈیا کے اوپر سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی الہاد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے، اور یہ دشنام درازیاں صحابہ کرام پر یہ تبرہ بازی لوگ کرتے ہیں، کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی اٹھتا ہے۔ علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، ان کے پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جو حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اچھے لوگوں کو سنا کریں۔ اس قسم کی جو لوگ چیز تانیات چھوڑتے ہیں، کل یہ ہوگا پرسوں یہ ہوگا، کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو، قیامت آنی ہے، تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔